بھائی میں انڈیا سے کال کر رہا ہوں، کرناٹک بنگلور کہاں سے؟ تقریباً انڈیا سے کرناٹک ہاں کرناٹک سے، ہاں بنگلور سٹی سے تھوڑی دور پہ ہمارا گاؤں ہے۔ بنگلور، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے؟ ہاں الحمدللہ۔ شیعہ یا غیر شیعہ؟ بہت خوش جی شیعہ یا غیر شیعہ؟ جی سال سے آئے ہیں ہم لوگ، آج سے شیعہ ہے، الحمدللہ الحمدللہ، خدا آپ کو جزائے خیر، خدا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول۔ ہاں ایک سال سے شیعی ہیں ہم لوگ، ایک سال سے جب سے حقیقت، ہاں اللہ تعالیٰ نے جب سے حقیقت واضح کی ہے ہم لوگوں پر، تب سے الحمدللہ۔ جی تو بہت خوشی ہوئی آپ سے بات ہو رہی ہے۔ میرا ایک سوال تھا آپ سے، میں بھی سوال اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میرا کوئی اس پہ گمان ہے، میں اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ میرے دوست اور احباب بھی ہیں جو کہ اندھیرے میں ہیں، میں تاکہ ان کو جواب دے سکوں اس سوال کے جواب، اس سوال کے۔ ہماری اردو اتنی وسیع نہیں ہے، اگر کچھ غلطی ہو جائے تو معاف کیجیے گا۔ کوئی بات نہیں، اردو آپ کی بڑی پیاری ہے، اردو آپ کی صحیح ہے۔ جی تو میرا سوال یہ تھا، یہاں پہ چند افراد میں یہ بات بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ جو اہل بیت ہیں وہ 5 ہی نہیں ہیں، مطلب 75 ہی نہیں ہیں، جو بھی سرکار کے یعنی خاندان کے ہیں، اس میں عائشہ بھی ہیں اور بہت سارے ان کی جو بیویاں ہیں سرکار کے اور ان کی جو اولادیں ہیں ان سے بھی وہ سب لوگ اہل بیت ہیں، اور سید جو بھی ہیں وہ سارے اہل بیت ہیں، یہ مانتے ہیں یہاں پہ۔ اگر ان لوگوں کو میں جواب دینا چاہوں، سمجھ دوں، تو کیسے ان لوگوں کو بتاؤں میں؟ دیکھیں سید جو صحیح سید ہوتا ہے نا، جو واقعاً سید ہوتا ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کی نسل سے ہے، اہل بیت علیہ السلام کی نسل سے۔ ہو سکتا ہے جو صحیح نسب سید ہے وہ ہو سکتا ہے وہ شیعہ بھی نہ ہو سکتا ہے وہ مسلمان بھی نہ ہو، ہاں، لیکن وہ نسب کے لحاظ سے یعنی اس کا جو جین ہے، اس کا جو پیچھا جو شجرہ ہے، وہ جو صحیح ہوتا ہے، وہ جو اصلی ہے وہ ان کے نسل سے ہے، لیکن وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حتمن جو ہے وہ اچھا آدمی بھی ہوگا، شیعہ بھی ہوگا، ہو سکتا ہے وہ شیعہ ہو شیعہ نہ ہو۔ تو یہ اگر کوئی صحیح نسب سید ہے اور وہ شیعہ ہے تو وہ جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام سے اس طرح ہے جیسے سلمان فارسی اہل بیت علیہ السلام میں سے، جیسے بقیہ شیعہ جو ہیں، بقیہ شیعہ جو بھی، سلمان سید نہیں تھا، لیکن اگر کوئی اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرے تو اہل بیت علیہ السلام سے ہو جاتا ہے، جیسے کمیل تھا اہل بیت علیہ السلام سے تھا۔ اہل بیت علیہ السلام کو جو بھی اتباع کرے، جو بھی پیروکاری کرے، جو اہل بیت علیہ السلام کو نصرت کرے، جو ان کے لیے فداکاری کرے، وہ اہل بیت علیہ السلام میں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ پنجتن پاک معصومین میں سے نہیں ہے، 14 معصومین میں سے نہیں ہے، پنجتن پاک میں سے نہیں ہے، لیکن جس طرح سلمان منا اہل البیت، وہ اہل بیت علیہ السلام کے زمرے میں آ جاتا ہے، ان کے پارٹی کا ہو جاتا ہے، ان کے آدمی بن جاتا ہے، ان کے ساتھ محشور ہوتا ہے، اور قیامت میں انہی کے ساتھ ان کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص سید ہو، اگر کوئی سید ایسا ہے جو اصلی سید ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد صحیح عقیدہ بھی ہے، صحیح عمل بھی ہے، تو وہ بالکل وہ اہل بیت علیہ السلام سے ہے، اسی طرح جس طرح دوسرے جو شیعہ ہیں، جو صحیح شیعہ ہیں، صحیح عقیدہ شیعہ اس طرح، لیکن اس کو یہ فضیلت ہے کہ وہ نسب کے لحاظ سے بھی اہل بیت علیہ السلام کی نسل سے ہے، لیکن یاد رکھیے جو ولایت کا جو شرف ہے وہ ولادت کی شرف سے افضل ہے، ولایت کی جو شرف ہے، تشیع کا جو شرف ہے وہ بہت اونچی شرف۔ اہل بیت علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیعوں کو، اہل بیت علیہ السلام کے شیعوں کو اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کے نور سے خلق کیا۔ اچھا، اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ سید غیر سید لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب کوئی سید اگر ہے لیکن اس کا جو ہے چاہے وہ صحیح نسب ہے یا نہیں ہے، بہرحال اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کی دشمنوں کا اتباع کر رہا ہے، تو وہ اہل بیت علیہ السلام میں سے نہیں ہے، وہ غلط راستے پر، وہ اہل جہنم کے راستے پر، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ اس کے اب جہاں تک ازواج کی بات ہے، ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو وہ اہل بیت علیہ السلام سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں، ایک دلیل یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے جو ہے صدقہ حرام تھا، ازواج کے لیے صدقہ حرام نہیں تھا، ازواج صدقہ کھا سکتی تھی،
تو میں اس کا آن لائن جواب دے دیتا ہوں، تو آپ آن لائن اس کا جواب سن لیجیے، ٹھیک ہے نا؟ جی 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 اوکے، تھینک یو، تھینک یو، آپ آن لائن سن لیجیے، تھینک یو، اوکے، خدا حافظ۔ اس کے دلائل خیر بہت زیادہ ہے۔ یہ کتاب ہے صحیح بخاری، میرے معزز ناظرین، صحیح بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 269 میں یہ حدیث ہے، باب الصدقہ علی موالی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، ابن شہاب روایت کرتے ہیں، وجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاة میتہ اعطیتها مولات بلی لمیمونہ من الصدقہ، اعطیتها مولات لمیمونہ من الصدقہ، بلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک لیمب ہے، لیمب، اور وہ مر چکا ہے، مردہ ہے، مر چکا ہے، تو اس کا گوشت تو نہیں کھا سکتے۔ اعطیتها، اس کو کسی نے کس کو دیا تھا؟ میمونہ کا، ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی ان کا کوئی کنیز ہے، اس کو کسی نے صدقے میں دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلا انتفعتم بجلدها، فرمایا کہ تم لوگوں نے اس کے چمڑے سے کیوں فائدہ نہیں اٹھایا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ مر چکا ہے، تو فرمایا انما حرم الاکلها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کھانا تو حرام ہے، اس کے چمڑے سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ ان کے لیے جائز ہے، ان کے لیے جائز ہے کہ وہ صدقہ کالے ازواج کے لیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ فرمایا کہ آپ اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ کتاب ہے شرح صحیح البخاری ابن بطال، جزء ثالث، چاپ مکتبۃ الرشد ریاض، یہاں پہ اسی کی حدیث کے ذیل میں اتفق کافۃ العلماء، اتفق کافۃ العلماء، سب علماء کا اجماع ہے، کافۃ الفقہاء، سب مجتہدین کا اجماع ہے، علی ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخلن في آلہ الذین تحرم علیہم الصدقہ، لا يدخلن، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا شمار نہیں ہوتا ان لوگوں میں جن کے لیے صدقہ، جو اس اہل بیت میں، فی آلہ لا يدخلن، ان کا شمار ان اہل بیت میں نہیں ہوتی جن پہ صدقہ حرام ہے، جن پہ صدقہ حرام، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب شرح بخاری ہے، تالیف ابن الملقن، التوضیح لشرح جامع الصحیح، تالیف ابن الملقن۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب وزارت اوقاف میں چھپی ہے، مصر دولت قطر میں، جلد نمبر ہے کون سا اس کا بھائی؟ جلد نمبر 10، یہ جلد نمبر 10، ٹھیک ہے نا، سنہ 2008 میں چھپی ہے۔ اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 581 میں، کہاں پہ؟ صفحہ نمبر 581 آگے اسی حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں اتفق کافۃ الفقہاء، سب فقہاء کا اجماع ہے، علی ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لا يدخلن فی آلہ الذین تحرم علیہم الصدقہ، سب فقہاء کا اجماع ہے کہ اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے، سب فقہاء کا اجماع ہے کہ ازواج پہ صدقہ جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پتہ کیا چلا کہ وہ اہل بیت میں سے نہیں ہے، ختم۔ اس کے دلائل اور بھی بہت ہیں۔ السلام علیکم بھائی صاحب، بات کرو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔